الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ سید عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی سورہ یاسین شریف سے ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صاف صاف پہنچا دینا آپ تک جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہماری معلومات ہیں اس کو بالکل واضح طور پہ کلیئر طور پہ پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے۔ اس میں ہم نہ تو اپنی طرف سے کچھ ملاتے ہیں اور نہ ہی اپنی بات کرتے ہیں۔ بات ہم جو بھی کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ یہی کام نبیوں کا تھا، رسولوں کا تھا۔ کسی کو ہاتھ پکڑ کر کے سیدھے راستے پہ لا کے لگانا یہ کسی کی ذمہ داری نہیں رہی ہے۔ اللہ نے بندوں کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے۔ سنیے، دیکھیے، غور کیجیے، سمجھیے اور عمل کیجیے۔ یہ ہوش تو آتا ہے مگر اس وقت جب کچھ نہیں بچتا ہے تب اس وقت ہوش آتا ہے آدمی کو کہ کوئی راستہ نہیں ملتا کہ اب کیا کریں، کدھر جائیں، کیسے اپنی عزت اور آبرو بچائیں، تو پھر سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ اس 57 سال کی عمر میں ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد یا حالات کی سنگینی سے جوجھنے کے بعد جب سب طرف سے آدمی ٹوٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے نا، تب اسے یاد آتا یار میں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا۔ جس شخص کو اللہ نے جتنی عمر دی ہے، ابھی جس عمر میں ہم اور آپ ہیں، اللہ نے پاگل نہیں بنایا ہمیں اور آپ کو۔ دل دیا ہے، دماغ دیا، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، سننے کا، دیکھنے کا، سمجھنے کا، غور کرنے کا، عمل کرنے کا، صحیح اور غلط کا ڈیسیژن لینے کا اللہ نے ہمیں اور آپ کو اختیار دیا ہے۔ تو جو کل آنے والے کل میں کرنا ہے اسے آج ہم کیوں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ کیا اس انتظار میں ہے کہ شاید یہ جو ابھی کچھ دن باقی بچے ہیں ان کو ڈھنگ سے کیش کر لیں؟ فرشتہ اجل جو ہوتا ہے نا وہ اچانک ہی آ پہنچتا ہے اور پھر بولنے کی بھی مہلت نہیں دیتا ہے کہ آپ ایک لفظ بول سکیں۔ روٹین میں ہم آئے دن یہ حالات دیکھتے رہتے ہیں۔ اس تناظر میں سب سے پہلی بات یہ کہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں۔ رشتہ داری ہوتی ہے نا، برادری، رشتہ داری۔ حالانکہ شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھتے ہیں یوں تو بیٹے روز کھائیں گے، پیئیں گے، آئیں گے، جب شادی کا موقع آتا ہے تو کوئی ادھر منہ پھلائے بیٹھا، ادھر منہ پھلائے بیٹھا، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو پورا گھر، خاندان، پوری برادری مل کے اسے منانے جاتی۔ اب تک تو ٹھونس رہے تھے،
اب کیا ہو گیا؟ کیوں منہ پھلا کے بیٹھ گئے؟ اس کو جنگلی پن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جنگلی پن۔ ایسے کرنے والے لوگ جنگلی ہوتے ہیں۔ انسان تو ہیں مگر جنگل میں بسنے والے ہوتے ہیں۔ ذرا سی غلطی، نظر اندازی، بدسلوکی، یہ آہستہ آہستہ رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ جس طرح دھاگا ٹوٹ جائے نا، دھاگا اس کو جوڑیے، بن تو جائے گا مگر گانٹھ باقی رہتی ہے۔ ایسے ہی رشتے جب ایک بار ٹوٹ جاتے ہیں نا، بھلے ہی واپس ملاپ ہو جائے مگر وہ کسک باقی رہتی ہے، گانٹھ باقی رہتی ہے۔ اس لیے رشتوں کو سنبھال کر رکھا کرو۔ اسلام نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، قطع رحمی کا نہیں۔ رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توڑا مت کیجیے۔ حالانکہ یہ الزام تو ہمارے سر ہے کہ شمس الدین تو گدڑی پھاڑنے آیا، حالانکہ میں نے ابھی ایک بھی نہیں پھاڑی ہے، ایک بھی گدڑی نہیں پھاڑی۔ ہاں 26 سال میں ہم نے لوگوں کو گدڑیاں پھاڑتے ضرور دیکھا ہے، کبھی ایم پی کے الیکشن میں، کبھی ایم ایل اے کے الیکشن میں، کبھی اپنا نرک پالکا کے الیکشن میں، ان سارے الیکشنوں میں، کبھی انجمن کے الیکشن میں ہم نے گدڑیاں لوگوں کو پھاڑتے دیکھا ہے، رشتے توڑتے دیکھا ہے، مگر الزام ہمارے سر اب بھی ہے کہ یہ گدڑی پھاڑنے آئے ہیں۔ میرا پیغام جو ہے اسلام کے پلیٹ فارم سے وہ یہ ہے کہ رشتوں کو سنبھال کر رکھیے، چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دیا کیجیے، یہ ہوتی رہتی ہیں، اسی کا نام زندگی ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے اگر دو مسلمانوں میں بات چیت نہیں ہے تو جو پہلے سلام کرتا ہے اسے بخشش کا پروانہ دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تاکہ دل میں یہ کسک نہ رہے، یار وہ نہیں بولتا تو ہم بھی نہیں بولیں گے۔ پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب دینے کا وعدہ کیا گیا۔ ایسی سلام کرنے میں سلام کرنے والے کو 90 نیکی ملتی ہے، جواب دینے کو والے کو 10 ہی ملتی ہے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے تاکہ لوگوں میں سلام کا رواج عام ہو اور لوگ ایک دوسرے کو پہل کر کے سلام کریں۔ کوئی یہ سوچ کے نہ بیٹھے میں تو مالدار ہوں تو غریب ہی مجھے سلام کرنا چاہیے، نہیں، نیکی جسے زیادہ چاہیے وہ چلا کے سلام کرے۔ میرے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ دوسری بات، انصاف کرنا سیکھیے، انصاف کرنا، ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کو قتل کرنے والے صرف 4 لوگ تھے، صرف 4 لوگوں نے قتل کیا تھا، مگر پوری قوم ڈبو کے مار دی گئی، تباہ کر دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خاموش رہ کر کے یہ قتل دیکھا تھا۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سیکھو، جتنی دیر میں آپ بیدار ہوں گے نا کہ اب آواز اٹھائی جائے، 5 سال بعد دیکھیں گے، 10 سال بعد دیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی آپ کو۔ ہم نے جو دیکھا ہے لوگ انصاف کیوں نہیں کرتے ہیں، بڑی معزز کرسیوں پہ بیٹھ بھی جاتے ہیں، ذمہ دار پوسٹوں پہ براجمان ہو جاتے ہیں، فیصلہ وہ نہیں کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ خود کا نہیں کر پاتے ہیں، خود کا فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کا فیصلہ کریں گے تو لوگ سیدھے کہہ دیں گے بھئی آپ پہلے اپنے گھر کا حساب کتاب کر لو آپ۔ اس لیے انسان فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کو ایسی پوسٹوں پہ بنے رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے جو فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ انہیں سویچھا سے ایسی پوسٹوں سے، ایسے پدوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے جس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ خواہ مخواہ کیوں چپ کے بیٹھے ہو کرسی سے؟ دوسرے کو آنے دو، شاید وہ ٹھیک کام کرے یا کوئی بھی۔ تو لوگ فیصلہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہاں پر
آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا خاندان کا ہے، یہ میرا خالہ والا ہے، یہ میرا ممانی والا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو فیصلہ یہاں نہیں ہوتا ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا۔ اگر ناحق پر آپ کا سگا بھائی، سگا باپ ہو تو اسے ناحق ہی کہنا ہوگا، اگر آپ فیصلہ کرنے کی क्षमता رکھتے ہیں تو۔ اور یہ جگر بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ کیا آپ نے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان عالی شان نہیں سنا؟ جب ایک یہودی کی عورت نے، جو بڑے خاندان کی تھی، اس نے چوری کی تھی، تو حکم دے دیا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو سفارشی لوگ ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ سفارشی پہنچ جاتے ہیں نا، اپنے اسی شہر میں دیکھ لیں یار، دور جانے کی ضرورت نہیں، سفارشی لوگ پہنچتے ہیں۔ وہاں بھی پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ حضور علیہ السلام جو ہے حضرت اسامہ بن زید کی بات زیادہ مانتے ہیں، ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں، تو انہیں سفارشی بنایا جائے۔ تو اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کے حضور کی خدمت میں لے کے آئے کہ آپ حضور سے سفارش کر دیں کہ بڑے عزت دار گھرانے کی یہ عورت ہے، غلطی اس سے ہو گئی ہے، تو کچھ پیسہ ویسا لے کر کے اس جرم کو معاف کر دیا جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ حضرت اسامہ آئے حضور کی خدمت میں، عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیجئے۔ نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، کہا اسامہ تم خدا کے حدود میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اللہ کی عزت کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے گا۔ یہ اسلام ہے۔ ہم نے پڑھا کہاں اسلام کو؟ لوگ پدادھیکاری بن جاتے ہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہوتا کہ پد کہتے کسے ہیں۔ وہ فیصلہ کیا کرے گا جسے اسلام کا قانون سمجھ میں نہیں آتا یار؟ وہ کیا فیصلہ کرے گا جسے مقدمات کو سمجھنے کا شعور نہیں ہے؟ وہ فیصلہ کیا کرے گا؟ آج مسلم کمیونٹی میں ایسے افراد بہت کم ہیں جنہیں فیصلہ کرنے کا شعور ہو، اور فیصلہ کرنے کا شعور رکھنے کے بعد بھی ایسے لوگ اس سے بھی زیادہ کم ہیں جو حق بات بول سکیں۔ تو اپنے آپ کا جائزہ لیجئے۔